اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے پڑھنا ہے بیٹا ہمارا یہ CMW کمیونٹی مڈ وائف، اس کا آج ہم نے پڑھنا ہے بک کا پیج نمبر 111 سے۔ یہ ہماری فرسٹ ایئر کے لیکچر ہیں، ماں اور بچے کی محفوظ ڈلیوری اور سیف مدرہڈ۔ ماں اور بچے کو محفوظ رکھنا، جب بچہ پیدا ہو رہا ہوتا ہے تو اس میں اتنا پیچیدہ عمل ہے کہ اکثر اوقات بچہ یا ماں یا دونوں کی موت ہو جاتی ہے، تو اس میں دونوں کو بچانا کیا کہلائے گا؟ ماں اور بچے کی محفوظ ڈلیوری۔ پیچیدگی کی صورت میں اس کی جلد تشخیص کرنی ہے کہ یعنی کہ اگر کوئی مسئلہ ہو تو فوراً سے ڈاکٹر سے رجوع کریں گے، یا پھر اس کو ہاسپٹل پہنچانا ہے تو ضروری اقدامات کریں گے۔ ماں اور بچے کی صاف اور محفوظ ڈلیوری تک رسائی، صاف کہتے ہیں بیٹا جراثیم سے پاک، اور محفوظ جو ان کی حفاظت کرے۔ ضروری دیکھ بھال بشمول زندگی بچانے کے ہنر ہر عورت اور بچے کو میسر ہوں، خاص طور پر جنہیں حمل، پیدائش اور پوسٹ نیٹل دورانیے میں پیچیدگیوں کا سامنا ہو۔ ان تمام کو جو ہے وہ یہ ایسے ہنرمند افراد کا تک رسائی ہو۔ اور ہنرمند افراد کون ہو سکتے ہیں؟ ڈاکٹر، نرسز، LHV، CMW، یہ سارے ہنرمند افراد ہیں جو ان کو بچا سکتے ہیں اپنی مہارت کے ذریعے۔ عورتوں، ان کے خاندانوں کو اپنی اور نوزائیدہ بچے کی دیکھ بھال کرنے کا ہنر آتا ہو، یعنی عورتیں بھی اس قابل ہوں کہ وہ اپنے بچے کی دیکھ بھال کر سکیں اور اس کی معلومات بھی ہوں، اور عورتیں کامیابی سے اپنے بچوں کو دودھ پلا سکیں۔ تو یہ کامیابی بھی کون کریں گی بیٹا؟ CMW ان کو سکھائیں گی زیادہ سے زیادہ۔ ویسے تو بہت زیادہ جو دادیاں نانیاں ہوتی ہیں، بوڑھی عورتیں، وہ تجربہ کار ہوتی ہیں، وہ گھر میں ہی سکھا دیتی ہیں، لیکن کچھ عورتوں کو CMW اور LHV کو بھی سکھانا پڑتا ہے۔ اس کے خاندان اور کمیونٹی کے افراد سب کو معلوم ہو کہ حاملہ عورت کو پیدائش کے مرحلے اور ایسی ماؤں جنہوں نے ابھی بچے کو جنم دیا ہو اور ان کے بچوں کو کیسے تحفظ دینا ہے اور صحت مند رکھنا ہے، یعنی خاندان کو بھی پتہ ہو اور اس کے محلے داروں کو بھی پتہ ہو اور ارد گرد کی، تاکہ عورتیں اگر کوئی مسئلہ بنے تو مشورہ دے سکیں۔ تو پاکستان میں جو مڈ وائفری ہے وہ کیا کام کرتی ہے؟ حکومت پاکستان کا منصوبہ ہے کہ کمیونٹی مڈ وائف کو رجسٹر کیا جائے اور اسے پاکستان نرسنگ کونسل PNC کے قوانین و ضوابط کے ماتحت کیا جائے۔ اس سے امید کی جاتی ہے کہ وہ اپنے ضلع کے محکمہ صحت کی زیر نگرانی اپنی یونین کونسل میں مڈ وائفری کا کام کریں گی۔ مڈ وائفری بیٹا پڑھی لکھی دائیاں آپ کہہ سکتے ہو اس کو، تو یہ کام کریں گی اپنی یونین کونسل میں۔ ایک بار PNC کے ساتھ رجسٹر ہونے اور تربیت حاصل کرنے کے بعد اپنی کمیونٹی میں کام کرنے میں مڈ وائف کی مدد کی جائے گی۔ اس کی ضلع محکمہ صحت کی طرف سے بھی معاون نگرانی کی جائے گی، اور ضلع میں ایسے ہسپتالوں جہاں EMONC کی سہولیات موجود ہیں وہاں مریضہ ریفر کرنے کے لیے رابطہ کرنے میں مدد حاصل ہوگی۔ یہ بیٹا ENC لفظ یہ ان سے غلط ہو گیا ہے، یہ کہتے ہیں ایسنشل نیو بورن کیئر، یعنی ضروری جو اقدامات ہیں، جو بچہ ابھی پیدا ہوا ہے، نوزائیدہ ہے، اس کی جو کیئر کی سہولیات ہوں گی تو ان کے اندر ریفر کرنے کا جو ہے اس تک رسائی ہوگی۔ کس کو؟ CMW کو، کمیونٹی مڈ وائف کو، تاکہ وہ کال کرے۔ خدا نخواستہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو سانس ٹھیک سے نہیں آ رہا ہوتا، اس کا جو فلوئڈ ہے اکثر اوقات سانس کے راستے میں چلا جاتا ہے یا میکونیم پاس کر دیتا ہے یا دم گھٹ سکتا ہے، تو ایسے ہاسپٹل میں جہاں یہ سہولیات ہوں گی تو وہاں پہ ریفر کرنے کی اس کو اجازت ہوگی اور اس کو سہولت وہاں ملے گی۔ پھر آ جائے گا مہارت حاصل کرنا۔ ٹیچر طالبات کو BHU کہتے ہیں بیٹا بیسک ہیلتھ یونٹ میں کسی قابل نرس، لیڈی ہیلتھ وزیٹر یا ڈاکٹر کی زیر نگرانی تعینات کرنے کے انتظامات کرے گی تاکہ بچی وہاں پریکٹس کرے۔ ہر طالبہ اس یونٹ کے دورانیے میں کم از کم 5 حاملہ عورتوں اور پوسٹ نیٹل دورانیے میں 5 عورتوں کو مشاورت دے گی۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ دیکھیں کہ ایک ہوتا ہے پیری نیٹل کیئر، پیری نیٹل ہوتا ہے حاملہ عورت کی بچہ پیدائش ہونے سے پہلے کی دیکھ بھال، اور پوسٹ نیٹل ہوتا ہے بچہ پیدا ہونے کے بعد کی دیکھ بھال۔ تو یعنی کہ 5 عورتوں کو پری نیٹل کیئر دے گی اور 5 عورتوں کو پوسٹ نیٹل دورانیے میں مشورے دے گی، اور LHV کے ساتھ کمیونٹی کا وزٹ کرے گی تاکہ کم از کم 10 خاندانوں کو حمل اور بچے کی پیدائش کے بارے میں تعلیم اور مشاورت دے سکے۔ یہ لفظ بیٹا زیادہ ہے، ان سے غلطی ہوگی، یہ زیادہ لکھ دیا۔ جو زیادہ کام کرنے والی طالبہ ہے اس کی حوصلہ افزائی کی جائے گی، اس سے نا ان کا کانفیڈنس لیول اپ ہوگا، کیونکہ ان کے جو ساتھ میں LHV کوئی نرس یا کوئی اور ہوگا تجربہ کار بندہ، ڈاکٹر وغیرہ، تو اس کے ساتھ وہ مل کے کام کریں گی تو ان کو بھی کام کا تجربہ حاصل ہوگا۔
پھر کلینکل تعیناتی کے دوران ہر طالبہ سے یہ امید کی جاتی ہے کہ وہ کمیونٹی میں LHV کے ساتھ وزٹ کرے۔ کمیونٹی کہتے ہیں بیٹا ایک گاؤں یا ایک محلہ یا ایک چک وغیرہ، اس کو کمیونٹی کہیں گے، وزٹ کرے گی دوران حاملہ عورت کی اور بچے کی پیدائش کے بعد عورت کی دیکھ بھال کرنے کے عمل کا مشاہدہ کرے گی کہ جیسے LHV اس کی ڈلیوری کرواتی ہے، اسے پہلے کی دیکھ بھال کرتی ہے اور بعد کی دیکھ بھال کرتی ہے، اس کا مشاہدہ کرے گی۔ اینٹی نیٹل کلینک اور پوسٹ نیٹل وارڈ میں عورت کی ہسٹری لے گی۔ اینٹی نیٹل کلینک بیٹا میں نے وہی بتایا جو پیدائش سے پہلے کی دیکھ بھال ہوتی ہے۔ پوسٹ نیٹل وارڈ جس میں بچے کی پیدائش کے بعد والی عورتیں لیٹی ہوتی ہیں، تو اس میں وارڈ میں عورتوں کی ہسٹری لے گی، انہیں تعلیم اور مشاورت دے گی اور ریویژن کے لیے طالبات سے معلوم کریں کہ اس نے کیا کیا ریوائز کیا ہے۔ اس میں مڈ وائف کے کردار کی فہرست بنائیں۔ ماں اور بچے کے لیے حمل اور پیدائش کے عمل کو محفوظ بنانے کی قومی سطح پر کوشش میں مڈ وائف کیسے حصہ لے سکتی ہے، اس کی تفصیل بیان کریں گے، اس کے سوال بن سکتے ہیں بیٹا، ٹھیک ہے، یہ جو آپ نے اوپر پڑھا ہے۔ تو آپ کو اگر کوئی پوچھ لیتا ہے سوال تو آپ نے یہ ماں اور بچے کی محفوظ ڈلیوری اور سیف مدرہوڈ میں آپ نے یہاں تک یہ لکھ دینا ہے، یہ والے صرف پوائنٹ لکھ دینے ہیں، یہ والے اتنے سے، ٹھیک ہے۔ اور کوئی پوچھ لے پاکستان میں مڈ وائفری کیا ہے تو آپ نے یہ لکھ دینا ہے، اور مہارت حاصل کرنا وہ کیا ہے تو آپ نے یہ بتا دینا اس کو۔ نظام تولید آ جائے گا بیٹا، یہ ہم اسی لیکچر میں پڑھتے ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے عورتوں کو اپنے بارے میں جاننے کے لیے۔ کچھ فیمیل ہوتی ہیں ان کو خود کے بارے میں ہی نہیں پتہ ہوتا، اور یہ سارا کا سارا جو نظام تولید ہے، جو بچہ پیدا کرنے میں عورت کے اعضاء شامل ہوتے ہیں، یہ ان کے بارے میں علم ہے مکمل، تو ہم اس کو تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ نظام تولید کیا ہے؟ یہ وہ نظام ہے جس کے تحت اس کرۂ ارض پر موجود جاندار اپنی نسل کو آگے بڑھاتے ہیں، اس کو ہم نظام تولید کہتے ہیں۔ انگلش میں کہتے ہیں بیٹا ریپروڈکٹیو سسٹم۔ یہ نظام تمام جانداروں، انسانوں اور حیوانوں میں پایا جاتا ہے۔ کتا، بلی، گائے، بھینس، بکری سب بچے پیدا کرتے ہیں بیٹا، یہ سب میں نظام تولید ہوتا ہے۔ اس حوالہ سے ہر جاندار کا ایک خاص نظام تولید ہے۔ اس نظام تولید میں بنیادی کردار نر اور مادہ کا ہوتا ہے، جس کو انسانوں کے حوالہ سے مرد میل اور عورت فیمیل میں تقسیم کیا گیا ہے۔ تو ہم نے یہاں پہ بیٹا فیمیل کا پڑھنا ہے۔ یہ دیکھیں انہوں نے دکھا رکھا پکچر میں، یہ میل ریپروڈکٹیو سسٹم اور یہ فیمیل۔ میل کے ریپروڈکٹیو سسٹم میں بیٹا یہ ایک عضو تناسل ہوتا ہے اور یہ 2 ٹیسٹیز ہوتے ہیں، اور فیمیل کا جو ہے یہ ایک وجائنا اور یہ یوٹرس اور اووریز اور فلاپین ٹیوب ہوتے ہیں۔ تو جن بچوں نے میڈیکل پڑھا ہوا ہے ان کو پتہ ہے، تو ہم ان کو تفصیل سے دیکھتے ہیں، خاص کر فیمیل والے کو۔ اس میں ہم پڑھیں گے بیٹا زنانہ اعضائے، جنسی اعضاء اندرونی اور بیرونی۔ اس میں ہم پہلے بیرونی دیکھیں گے پھر اندرونی دیکھیں گے۔ یہ بیرونی ہے بیٹا، یہ ان کو دیکھ لیں غور سے، اس کو یہ ہوتے ہیں بیٹا لیبیا میجورا، یہ بڑے لپس ٹائپ ہوتے ہیں، اس کو لیبیا میجورا کہتے ہیں۔ یہ مونس پیوبس ہے جہاں پہ بال اگتے ہیں، اور یہ کلیٹورس ہے، یہاں پہ یہ ایک چھوٹا سا مرد کی طرح کا عضو تناسل ایسے عورتوں کو ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ سکون فیمیل کو یہاں کلیٹورس پہ ملتا ہے ملاپ کے دوران۔ اور پھر یہ چھوٹے لپس ٹائپ ہیں، یہ ایک باریک سے، ان کو لیبیا منورا کہتے ہیں۔ پھر یہ ہائمن ہے، اس کو پردہ بکارت کہتے ہیں۔ اس نے آدھا اس کو وجائنا کو بند کیا ہوتا ہے۔ جب پہلی مرتبہ عورت اور مرد کا ملاپ ہوتا ہے تو یہ پردہ باریک سی جھلی ہوتی ہے گوشت کی، یہ پھٹ جاتی ہے اور اس کا منہ مکمل کھل جاتا ہے، اور یہ وجائنا ہے جس میں میل جو ہے وہ اپنا عضو تناسل داخل کرتا ہے ملاپ کے دوران۔ تو اس کے علاوہ یہ چھوٹا سا ایک سوراخ نظر آ رہا ہوگا جہاں میں ٹچ کر رہا ہوں، یہ یوریتھرل اوپننگ ہے، یہ پشی کی جگہ ہے جہاں سے فیمیل پیشاب کرتی ہیں۔ یہ والی جو جگہ ہے بیٹا، یہ چھوٹے پیشاب والی اور بڑے کے درمیان میں جو جگہ ہے جہاں میں ٹچ کر رہا ہوں، یہ پرینیم کہلاتی ہے۔ یہ پرینیم جو ہے جب بچہ پیدا ہو رہا ہوتا ہے تو یہ باریک ہو جاتی ہے، اور اکثر اوقات بچے کی پیدائش کے دوران یہاں کٹ بھی لگانا پڑتا ہے، اور یہ اکثر اوقات اگر کٹ نہ لگائیں بچے کا سر بڑا ہو تو یہ پھٹ بھی جاتی ہے، پھر اس کو سٹچ کرنے پڑتے ہیں۔ تو عورتوں کے جنسی اعضاء کو بنیادی طور پر 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے بیٹا، بیرونی اعضاء تناسل اور اندرونی۔ یہ میں نے بیرونی تفصیل سے پڑھا دیے ہیں، اندرونی جب ہم پڑھیں گے نا تو اندرونی پھر میں تفصیل سے پڑھا دوں گا۔ تو ابھی ہم بیرونی پڑھنے لگے ہیں، عورتوں کے بیرونی اعضاء تناسل۔ اس میں بیٹا بیرونی اعضاء تناسل زنانہ کے لیے ولوا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ ولوا جو کہ مونس وینرس سے پرینیم تک ہوتا ہے، یہ مندرجہ ذیل اعضاء پر مشتمل ہے، جس میں مونس وینرس ہے۔ مونس وینرس وہی بیٹا جس کو مون پیوبس کہتے ہیں، جہاں پر بال اگتے ہیں،
اور اس کے بعد آ جائے گا لیبیا میجورا جسے شفران کبیرہ بڑے ہونٹ کہتے ہیں، لیبیا مینورا شفران صغیرہ جس کو چھوٹے ہونٹ کہتے ہیں، اور پھر آ جائے گا منقار فرج جس کو کلیٹورس کہتے ہیں، اور ویسٹیبیول دہلیز الفرج جہاں پر جو ہے یہ بڑے جو ہونٹ ہیں نا لیبیا میجورا کے ساتھ ساتھ ہی اندر ہوتے ہیں، اور پیشاب کی نالی ہوتی ہے یوریتھرل اوریفس۔ پھر آ جاتا فرج کا منہ جس کو ویجائنل اوریفس کہتے ہیں، جس میں میل اپنا عضو تناسل داخل کرتا ہے۔ پھر آ جائے گا پردہ بکارہ جس کو ہائمن کہتے ہیں، جو فرسٹ ملاپ کے دوران پھٹتا ہے، اور بارتھولین گلینڈز اور پرینیم جس کو سیون کہتے ہیں، پرینیم جہاں پہ کٹ لگایا جاتا ہے بیٹا۔ تو یہ بڑا کر کے بھی دکھا دیا انہوں نے۔ اب ہم پڑھتے ہیں ساری چیزیں باری باری۔ تو اس میں مونز وینرس ہے، مونز وینرس کو مونز پیوبس بھی کہتے ہیں، جو میں نے پہلے بتا دیا آپ کو۔ یہ حصہ ولوا کا بالائی حصہ ہے۔ ویجائنا اور ولوا تقریباً ایک ہی چیز ہے بیٹا۔ تو یہ اس کا بالائی حصہ اوپر والا حصہ ہوتا ہے جہاں پر بال ہوتے ہیں۔ اس جگہ پر زیر جلد چربی کی ایک تہہ پائی جاتی ہے، اس وجہ سے یہ پیڈ کی طرح ابھرا ہوا ہوتا ہے۔ یہ ایک تکونی شکل کا حصہ ہے جو نمایاں ہوتا ہے۔ بلوغت کے ساتھ ہی اس پر بال اگاتے ہیں جن کو صفائی اور مذہب کے حکم سے کی وجہ سے صاف کیا جاتا ہے۔ اس کو اگر صاف نہیں کریں گے تو ان بالوں کی وجہ سے گندگی رہ جائے گی اور مختلف انفیکشن ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ پھر آ جائیں گے شفران کبیرہ جس کو بڑے ہونٹ کہتے ہیں، انگلش میں لیبیا میجورا کہتے ہیں بیٹا۔ بڑے ہونٹ یا لیبیا میجورا جس کا بیرونی حصہ جلد کی مانند اور اندرونی حصہ بلغمی جھلی کی طرح کا ہوتا ہے۔ اس کے اندر بلغم ٹائپ چپچپا مادہ بھی خارج ہوتا ہے۔ یہ پیٹرو میں اندام نہانی کے بلندی سے شروع ہوتا ہے۔ یہ بیٹا اردو کے الفاظ ہیں، اسی طرح یاد کرنے آپ نے، اور ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہوئے سیون تک پہنچ کر باہم جڑ جاتے ہیں۔ یہ جس مقام پر اندام نہانی پر ملتے ہیں وہ انٹیریئر کمیشور کہلاتا ہے، کومیشور، اور جس مقام پر سیون ملتے ہیں اس کو پوسٹیریئر کومیشور کہتے ہیں۔ ان ہونٹوں نے ویجائنا کے منہ اور چھوٹے ہونٹوں کو ڈھانپا ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں بیٹا، یہ والے جہاں میں ٹچ کر رہا ہوں یہ والے لیبیا میجورا ہے، اور یہ لیبیا مینورا کو اور ویجائنا کو اس نے بند کیا ہوتا ہے۔ یہ عارضی طور پہ سمجھ لیں اللہ پاک نے ایک پردہ رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ ان کے اندرونی جانب بارتھولین گلینڈ ہوتے ہیں۔ یہ غدود بوقت مباشرت ویجائنا کے منہ کو گھلا اور ملائم کرتے ہیں۔ مباشرت کہتے ہیں بیٹا میل فیمیل کا ملاپ، میاں بیوی جب ملاپ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر سے چپچپا مادہ پیدا ہوتا ہے جس سے یہ گلی ہو جاتی ہے اور ملائم ہو جاتی ہے، لبریکیٹ ہو جاتی ہے۔ اور کنواری عورتیں جو ابھی تک مباشرت کی لذت سے آشنا نہیں ہوتی، ان کے ہونٹ آپس میں جڑے ہوتے ہیں، اور جب عورت مباشرت کی لذت سے آشنا ہو جاتی ہے تو مسلسل وظیفہ زوجیت ادا کرنے سے یہ ہونٹ قدرے الگ ہو جاتے ہیں، یعنی بار بار میل فیمیل کے ملاپ سے یہ ہونٹ الگ ہو جاتے ہیں، اور جب عورت بچے کو جنم دیتی ہے تو یہ مزید کھل جاتا ہے۔ اس کے نیچے موجود غدود جو رطوبت خارج کرتے ہیں، ان کا ایک فائدہ یہ ہے کہ یہ حصص کو تر رکھتی ہے اور حرکت کے وقت ان کو رگڑ سے بچاتی ہے، یعنی جب میل فیمیل کا ملاپ ہو رہا ہوتا ہے تو جو رگڑ ہوتی ہے اس سے بچاتے ہیں یہ۔ بعض اوقات ان غدودوں میں نقص واقع ہونے سے ان کی رطوبت سوزش پیدا کرنے والی ہو جاتی ہے، اور اس سے عورت ہی نہیں مرد بھی مرض کا شکار ہو جاتا ہے اگر خدا نخواستہ انفیکشن ہو جائے تو۔ وہ مختلف قسم کے جو ہوتے ہیں انفیکشن وہ ہم پڑھیں گے آگے جا کے، جس سے عورت کو بھی اور مرد کو بھی دونوں کو جو ان کے عضو تناسل ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں، اور ان میں پین اور ایون کے پی پانا بھی شروع ہو جاتی ہے۔ پھر آ جاتے ہیں شفران صغیرہ جن کو لیبیا مینورا چھوٹے ہونٹ کہتے ہیں۔ چھوٹے ہونٹ بھی بڑے ہونٹوں کی طرح تعداد میں 2 ہوتے ہیں۔ کنوارپن کی حالت میں یہ باہم ملے ہوتے ہیں اور پھول کی پنکھڑیوں کی مانند ہوتے ہیں۔ یہ نازک سی ساخت پر مشتمل ہوتے ہیں، لیکن جب کنوارپن ختم ہو جاتا ہے تب مسلسل جمع کہتے ہیں لگاتار میل فیمیل کا ملاپٹا، یہ جمع سے ان کی نزاکت ختم ہو جاتی ہے اور یہ لٹک جاتے ہیں اور یہ پھول کی بکھری ہوئی پنکھڑیوں کی مانند ہو جاتے ہیں۔ یہ بڑے ہونٹوں کے نیچے چھپے ہوتے ہیں۔ انہوں نے یعنی جو یہ بطر ہے کلیٹورس کو اپنے اندر چھپایا ہوتا ہے۔ یہ 2 تہوں پر مشتمل ہوتے ہیں۔ جو تہ یا فولڈ بطر یعنی کلیٹورس کے اوپر سے گزرتی ہے وہ پریپیوس کہلاتی ہے، اور وہ تہ یا فولڈ جو بطر کلیٹورس کے نیچے سے گزرتی ہے
وہ فرینم کہلاتی ہے۔ لیبیا منورا کی انہی دو بالائی تہوں نے کلیٹورس کو اپنے اندر چھپایا ہوتا ہے۔ تو یہ دیکھیں بیٹا، یہ جو ہیں باریک سے جہاں میں ٹچ کر رہا ہوں یہ لیبیا منورا ہے اور یہ کلیٹورس ہے اوپر، یہ ایک دانہ سا نظر آ رہا ہوگا۔ تو اس جب فیمیل جو ہے شادی نہیں ہوتی تو اس نے اس کو چھپایا ہوتا ہے کلیٹورس کو۔ پھر آ جائیں گے بیٹا منکار فرج کلیٹورس، جس کو بزر کہتے ہیں۔ کلیٹورس جسے منکار فرج یا بزر کہتے ہیں، بیرونی اعضائے تناسل زنانہ میں ایک حساس اور اہم حصہ ہے۔ یہ عورتوں میں ولوا کے بالائی حصہ پر واقع ہوتا ہے۔ یہ اندام نہانی کے انٹیریئر کومیشور پر گوشت کے بڑے ہوئے ٹکڑے کی شکل میں ہوتا ہے۔ یہ مرد کے عضو تناسل کی طرح ہوتا ہے، جیسے مرد کا ہوتا ہے نا، مرد کا بڑا ہوتا ہے، یہ چھوٹا ہوتا ہے لیکن ہوتا اسی جیسا ہی ہے۔ اس کی ساخت میں خون کی باریک نالیاں اور اعصاب ہوتے ہیں، یعنی جو دماغ تک ڈائریکٹ پیغام پہنچاتے ہیں۔ مباشرت کے وقت یہ عورت میں جنسی تحریک پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ جب عورت میں شہوانی تحریک پیدا ہوتی ہے تو یہ سخت اور ایسا ایستادہ ہو جاتا ہے۔ ایسی مثالیں بھی دیکھی گئی ہیں کہ جن میں عورتوں کے کلیٹورس کی لمبائی بوقت ایستادگی کئی انچ ہو جاتی ہے۔ ایسی عورت بطور عورت مرد سے مباشرت کر سکتی ہے اور دوہرے فعل کے طور پر کلیٹورس کو استعمال کر کے دوسری عورتوں سے مباشرت کر سکتی ہے۔ عرض یہ کہ ایک ناک اور حساس عضو ہے، یہ ایک نازک لکھنا تھا بیٹا، یہاں پہ ناک لکھا گیا، نازک اور حساس عضو ہے جو جنسی اکساہٹ کا مرکز ہے۔ یعنی کئی عورتوں میں نا یہ بڑا بھی ہوتا ہے، جیسے مرد کا ہوتا ہے نا ایسے ہوتا ہے، تو ایک عورت بھی دوسری عورت کے ساتھ مردوں کی طرح ملاپ کر سکتی ہے جس کا یہ کلیٹورس بڑا ہوگا۔ تو یہ نازک بھی ہے اور حساس عضو ہے جو عورت کو جنسی اکساہٹ کا مرکز ہے، یعنی عورت کو اگر مرد سے ملاپ کی خواہش ہوتی ہے تو اسی کلیٹورس کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو یہ دیکھیں یہاں پہ کلیٹورس دکھایا ہوا ہے، یہ لیبیا منورا بھی الگ کر کے دکھا دیے ہیں۔ پھر آ جائے گا دہلیزر فلاج، اس کو ویسٹیبیول کہتے ہیں بیٹا۔ یہ حصہ دہلیزر فلاج کہلاتا ہے۔ شرمگاہ میں اوپری جانب مثلث نما حصہ ہوتا ہے۔ یہ حصہ اطراف سے لیبیا منورا اور اوپر سے کلیٹورس میں گھرا ہوتا ہے۔ اس تکونی حصہ میں دو سوراخ، پیشاب کی نالی کا سوراخ جس کو یوریتھرل اوریفس کہتے ہیں اور فرج کا منہ یعنی ویجینل اوریفس کہتے ہیں۔ یہ سارا کا سارا جو دکھایا ہوا ہے، یہ بیچ والا تکون سا حصہ، یہ سارا کیا ہے؟ دہلیزر فلاج ہے۔ پھر آ جائے گا چھٹا، جس کو پیشاب کی نالی کا منہ کہتے ہیں، یوریتھرل اوریفس۔ یہاں سے پشی نکلتی ہے، یہ حصہ پیشاب کی نالی کا منہ بیرونی سوراخ ہوتا ہے، اس سے صرف بوقت ضرورت پیشاب کا اخراج ہوتا ہے۔ یہ فرج کے منہ کے اوپر اور کلیٹورس سے آدھا انچ نیچے ہوتا ہے، 1/2 کا مطلب آدھا انچ ہے۔ پھر فرج کا منہ جس کو ہم ویجینل اوریفس کہتے ہیں، جس سے بچہ جنم لیتا ہے، جس سے اگر مینسس کی بلیڈنگ ہو تو وہ باہر آتی ہے، جس سے میل فیمیل کا ملاپ ہو تو مرد اپنا عضو تناسل داخل کرتا ہے۔ یہ کئی سارے کام کرتا ہے۔ یہ اگر کسی عورت کو فیمیل کو لیکوریا وغیرہ ہو تو وہ بھی رطوبت اسی سوراخ سے ہی باہر آتی ہے، ویجینل اوریفس سے۔ تو فرج کا منہ یا ویجائنا کا سوراخ آغاز چھوٹے ہونٹوں لیبیا منورا کے درمیان واقع ہوتا ہے۔ یہ پیشاب کی جو نالی کا منہ ہے اس کے نیچے واقع ہوتا ہے۔ یہ ایک باقاعدہ شکل کا سوراخ ہوتا ہے۔ یہ بیٹا یہ بنا ہوا ہے یہاں پہ جہاں میں ٹچ کر رہا ہوں، یہ ویجائنا ہے۔ یہ تو کنواری لڑکیوں میں فرج کا منہ یا سوراخ ایک جھلی جو کہ پردہ بکارت کہلاتی ہے اس کی وجہ سے تقریباً بند ہوتا ہے۔ کنواری لڑکیوں میں یہ بند ہوتا ہے یا تھوڑا سا کھلا ہوتا ہے، اور مباشرت کے بعد یہ پردہ پھٹ جانے کی وجہ سے یہ منہ مکمل طور پر کھل جاتا ہے۔ یعنی جب فرسٹ ٹائم ملاپ ہوگا میل فیمیل کا تو یہ جو ہے پردہ بکارت پھٹ جاتا ہے، جس کو ہم انگلش میں ہائمن کہتے ہیں، تو یہ مکمل طور پر منہ کھل جاتا ہے۔ پھر یہ کئی سارے اس سوراخ کے بہت سے کام ہیں جو میں ابھی بتا بھی چکا ہوں، دوبارہ بتائے گا۔ یہ سیکسول انٹرکورس یعنی مرد مباشرت کے وقت اپنا عضو تناسل پینس اس سوراخ میں داخل کر کے لذت حاصل کرتا ہے۔ پھر مینسٹرل فلو جو مینسس کا خون آتا ہے، حیض کے دوران بہنے والا خون اسی سوراخ کے راستے خارج ہوتا ہے بیٹا۔ ڈسچارج آف لیکوریا، اگر کسی عورت کو لیکوریا ہے، چپچپا مادہ باہر آتا ہے تو وہ بھی اسی سوراخ سے باہر آئے گا۔ لیکوریا کے مرض کی صورت میں اس کا اخراج بھی اسی راستے سے ہوتا ہے۔ یوٹرس بلیڈنگ،
اگر اس سے کسی وجہ سے بلیڈنگ ہوگی تو رحم سے وہ بھی اسی سوراخ سے باہر آئے گی۔ اگر کسی وجہ سے رحم سے خون گرے تو وہ بھی اسی سوراخ سے نکلتا ہے۔ فیٹس ایگزٹ، بچے کا پیدا ہونا، زچگی کے دوران بچہ بھی اسی راستے سے باہر آتا ہے۔ لوکیا ڈسچارج، لوکیا کہتے ہیں گندا بدبودار پانی۔ زچگی کے بعد نفاس کی رطوبت کا اخراج بھی اسی راستے سے ہوتا ہے۔ اور پھر آ جائے گا پلیسنٹا، پلیسنٹا کہتے ہیں جس کو آنول بھی کہتے ہیں بیٹا۔ زچگی میں بچے کے باہر آنے کے بعد آنول وغیرہ کا اخراج بھی فرج کے سوراخ سے ہی ہوتا ہے۔ یہ ایسا راستہ ہے جو بہت سے امور میں استعمال ہوتا ہے اور بعض وجوہات کی بنا پر اس کی سوزش وغیرہ بھی ہو جاتی ہے۔ پھر آ جائیں گے بارتھولین گلینڈز 8ویں۔ ان غدود کے وقوع کا مقام بڑے ہونٹوں لیبیا میجورا، سوری بیٹا تھوڑا سٹاپ کرنا پڑا ہمیں۔ تو ان غدودوں کا بارتھولین گلینڈز کا وقوع جو ہے مقام بڑے ہونٹوں یعنی لیبیا میجورا کے اندرونی جانب ہے۔ یہ غدود ایک خاص قسم کی رطوبت خارج کرتے ہیں جن سے اعضاء تر رہتے ہیں اور حرکت کے وقت رگڑ کے نقصان سے بچے رہتے ہیں۔ یعنی جو چپچپا مادہ خارج ہوتا ہے فیمیل کے اندر سے وہ انہی بارتھولین گلینڈ سے ہی خارج ہوتا ہے۔ یہ غدود جنسی ملاپ کے وقت یعنی جب مرد عورت کا ملاپ ہو رہا ہو تو اس کو جنسی ملاپ کہتے ہیں۔ جنسی تحریک کی وجہ سے ایک ملائم اور چکنی رطوبت خارج کرتے ہیں جس کی وجہ سے مباشرت میں دقت پیش نہیں آتی۔ مختلف عورتوں میں اس کا اخراج مختلف ہوتا ہے۔ اس کے اخراج کی کمی بیشی کا انحصار عورت کے جنسی جذبات پر بھی ہوتا ہے۔ یوں اس کے اخراج کو عورت کی جنسی تحریک یا خواہش مباشرت کی ایک علامت بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ یعنی اگر عورت خوش ہوگی مرد سے ملاپ کرنے کے لیے تو یہ رطوبت زیادہ خارج ہوگی، اور اگر اس کے ساتھ زبردستی کی جا رہی ہوگی تو یہ رطوبت کم خارج ہوگی۔ پھر آ جائے گا پردہ بکارت جو ہائمن ہے جو فرسٹ ملاپ کے دوران پھٹتا ہے بیٹا۔ یہ پردہ بکارت ہائمن ایک باریک جھلی کی شکل کا ہوتا ہے جو فرج کے منہ پر موجود ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے کسی حد تک فرج کا منہ بند ہوتا ہے۔ وجائنا کے سوراخ کا جو حصہ کھلا ہوتا ہے اس کے راستے حیض کے دورانیہ میں حیض کا خون خارج ہوتا ہے۔ پردہ بکارت کو کنوار پن کی نشانی قرار دیا جاتا ہے کہ یہ فیمیل ابھی کنواری ہے اور اس کا ملاپ ابھی کسی سے نہیں ہوا۔ پہلی مباشرت کے دوران یہ پھٹ جاتا ہے۔ اس کے پھٹنے سے معمولی خون بہتا ہے، لیکن بعض لڑکیوں میں کھیل کود ورزش وغیرہ کے دوران بھی پھٹ جاتا ہے، لیکن اس سے ان کا کنوار پن متاثر نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس بعض لڑکیوں میں یہ موٹا اور مضبوط ہوتا ہے اور یہ دوران مباشرت نہیں پھٹتا بلکہ اس کے نہ پھٹنے سے مباشرت نہیں ہوتی۔ تب اسے ڈاکٹر بذریعہ اوزار کاٹتا ہے تو تب مباشرت ممکن ہوتی ہے، کیونکہ اس نے سوراخ کو تو بند کیا ہوتا ہے نا، تو کچھ عورتوں میں یہ زیادہ موٹا ہوتا ہے۔ بعض لڑکیوں میں اس پردے کی وجہ سے فرج کا منہ مکمل بند ہوتا ہے اور جب حیض شروع ہوتے ہیں تو ان کا اخراج نہیں ہوتا، تب بھی ڈاکٹر اسے کاٹ دیتا ہے۔ یہ دیکھیں بیٹا یہ مکمل بند ہے۔ امپرفوریٹ ہائمن، یہ مکمل سوراخ اس نے بند کیا ہوا ہے۔ اس نے تھوڑا سا اینولر ہائمن ہے، یہ تھوڑا سا سوراخ کھولا ہوا ہے۔ یہ سیپٹیٹ ہائمن ہے، یہ 2 سوراخ ہیں یہ، اور یہ آ جائے گا کرائبو فارم ہائمن، اس میں چھوٹے چھوٹے سوراخ ہیں، اور یہ پورس انٹروئٹس ہائمن، یہ ہائمن جو ہے اس کا سوراخ زیادہ کھلا ہوا ہے۔ تو یہ مختلف ہائمن کی اقسام ہیں، ہائمن ٹائپس۔ لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ پردہ بکارت کنوار پن کی نشانی ہے، لیکن بعض عورتوں میں باوجود کنوار پن کے موجود نہیں ہوتا۔ یہ جب یہ پردہ بکارت پھٹ جاتا ہے تو یہ چنٹوں یا دانوں کی صورت اختیار کر لیتا ہے اور عرصہ تک اس کی باقیات اس حالت میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ پھر آ جائے گا جس کو 7 کہتے ہیں یا سیون، یہ پرینیم ہے بیٹا جھلی۔ یہ میں نے بتایا تھا چھوٹے اور بڑے پیشاب کے درمیان کی جو جھلی ہے یہ پرینیم ہے، اور اس کو اکثر کٹ بھی لگانا پڑتا ہے جب بچہ پیدا ہو رہا ہو اگر اس کا سر بڑا ہے۔ یہ اندام نہانی اور مقعد اینس کے درمیانی حصہ پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس کی ساخت کنیکٹیو ٹیشو پر مشتمل ہوتی ہے۔ ولادت کے وقت یہ پھیلتا ہے اور باریک ہو جاتا ہے۔ اگر ولادت میں دقت ہو تو اس کو کٹ لگا کر ولادت کو آسان بنائی جاتی ہے، یعنی ولادت آسان بنائی جاتی ہے۔ کبھی کبھار دوران ولادت یہ خود بھی پھٹ جاتا ہے۔ تو پھر خون اور اعصاب اور لمف کا تعلق بیٹا، جو ولوا ہے یہ بیرونی اعضائے تولید زنانہ میں باقاعدہ خون، اعصاب اور لمف کا نظام پایا جاتا ہے۔ خون کہتے ہیں بیٹا آپ کو پتہ یہ بلڈ ہے، اعصاب کہتے ہیں جو دماغ سے تحریک ملتی ہے، سکون ملتا ہے، مزہ آتا ہے ملاپ کے دوران، وہ اعصاب ہیں، اور لمف کہتے ہیں بیٹا جو چپچپا مادہ وائٹ کلر کا نکلتا ہے اس کو لمف کہتے ہیں۔
تو یہ ان کا سب کا نظام پایا جاتا ہے۔ اس میں ان بیرونی اعضائے تناسل کو اندرونی اور بیرونی طور پر وہاں پر موجود مخصوص شریان کے ذریعے خون فراہم ہوتا ہے۔ وہاں پر ان کے ساتھ بہت سی وریدیں جڑی ہوتی ہیں، ان کے ذریعے خون واپس جاتا ہے۔ ولوا میں اعصابی نظام یعنی پوڈنڈل عصب جس کو کہتے ہیں، اس کے ذریعے سے کام کرتا ہے یہ، اور سکون وغیرہ ملتا ہے، درد کا احساس اسی پوڈنڈل عصب کے ذریعے ہوتا ہے۔ یہ پوڈنڈل نرو ہے جس کو بلاک کر دیا جائے تو پیدائش کے دوران جو ہونے والا درد ہے وہ بھی فیل نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے لمف کا نظام بھی موجود ہوتا ہے۔ یہ نظام انگوینل لمف نوڈس کے ذریعے کام کرتا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا سارا بیٹا بیرونی نظام تولید، عورتوں کے جو اندرونی اعضائے تناسل ہیں وہ ہم پڑھیں گے اگلے لیکچر میں۔ آج کے لیے ہمارا اتنا ہی، ملیں گے ہم اگلے لیکچر میں۔ اللہ حافظ۔